میں یہیں روکتا ہوں, آپ بات یاد رکھیے گا. میں ایک کوشچن آپ سے ہی پوچھتا ہوں. دیکھیں ظاہر ہے آپ یہ کہتے ہیں ہم نے بچے کو پڑھا دیا, نوکری اس کے پاس نہیں ہے. جل صاحب جب ہم اب اونے پہ اپنے ادارے, ریاست نوکری کیسے دیتی ہے؟ اداروں کے ذریعے دیتی ہے. ادارے یہ بیچی جا رہے ہیں. جو ادارے ہم نے بیچے ہیں آج تک ہم بات نہیں کر سکے کہ ان کو پینشنیں تک نہیں مل سکی, ان کے ڈیوز نہیں ملے. جو ہیں انہیں بیچ کے ہم یہاں سے چلتا بننا چاہتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس ریاست کے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں ہوں گے, اور یہاں ہماری سب سے بڑی جو پریورٹی ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ بیچے اور نکلے, اب پی آئی اے رہ گیا, اب سٹیل مل رہ گئی, اب یہ نکالو اور نکلے, اور یہ ہوگا, تو نوکری کہاں سے دینی ہے؟ ہم نے نوکری دینا تو اس ماڈرن ریاست نے ترک کر دیا ہے, فریضہ ہی نہیں اس کا. دیکھیے آپ یہ بتائیے, میں آپ سے کانٹریکشن کرتا ہوں, سوری, آپ یہ بتائیے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, کسی ایک کا کوئی اکنامک پروجیکٹ لاس میں جا رہا ہے؟ ذاتی پروجیکٹ کوئی وہ تو نہیں جا رہا. ان کا جو ریٹ آف پروفٹ دیکھ لیجیے. میں کہتا ہوں آج پی آئی اے دے دیں, وہ جو ہمارے ایک وزیر صاحب بھی ہیں اپنی ایئر لائن چلاتے ہیں, یہ بھی منافع میں چل پڑے گی. تو اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے حالات ٹھیک کرنے کی, دیکھیے ہم ہندوستان کی ہمیشہ تقلید کی مثال دیتے ہیں, وہاں جمہوریت ہے جی, بڑا صاحب کچھ ہے. ہم نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ جب منموہن سنگھ نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تو اس سے پہلے کام اس نے کیا, اس نے کہا جی میں نے اگلے 5 سال میں 1 کروڑ جاب کریٹ کرنا ہے, مجھے بتائیے کیسے کریٹ کروں گا میں. ان سارے اکنامکس کو جو اپنے سے انڈسٹری کو اکٹھا کیا, جو اس نے رائے دی اس میں عمل کیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں چل سکا آگے, لیکن یہ سوچ تھی اس لیڈر کی جو ہمارے کراس بیٹھا ہوا ہے, جس کی تقلید کی مثال ہم سب دیتے ہیں. جب بھی ہوگی بات ہے ہندوستان میں جمہوریت ہے, یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, فوجی نہیں کرنے دیتی, وہاں پہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں, یہ بات بیٹھ کے سوچتے ہیں. آج تک آپ دیکھیے کہ ہم نے کوئی منصوبہ بندی ہمارے سامنے آئی ہے کہ یار ہمارے ملک میں ہر سال 1 کروڑ بچہ پڑھ کے گریجویشن کر کے جوان ہو کے نکل رہا ہے, اس کو کیا کریں گے ہم؟ اس کو ٹیکسی چلانے پہ لگا دیں گے. اس کو پیلی ٹیکسی, ہاں دیکھیں نا, یہ نہیں ہو سکتا کوئی پیلی ٹیکسی ہو, پھر پیلے فریج مل جائیں, کوئی پیلی واشنگ مشین, پیلی پوری قوم ہی پیلی ہو جائے, پیلا مکان مل جائے. ٹیکسی پہ بیٹھنے کے لیے مسافر چاہیے, مسافر کے پیسے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. تو یہ سارا کچھ ٹیکسی سے نہیں چلے گا کام. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ آپ نے اگر تو ہمارا کوئی اپنا پروجیکٹ لاس میں جا رہا نا, پھر تو مجھے کہوں گے باقی ٹھیک ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں. ہم اس قابل ہیں, ہمارے انڈیویجول پروجیکٹس, میرا بھی اور آپ کا بھی, سب کا بڑا بہترین چل رہے ہیں سارے. اس کے بعد جب یہ آتے ہیں کہ نیشنل پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں ہم, یہی پی آئی اے, دیکھیے جنرل مشرف کو آپ لاکھ گالیاں نکالی آپ کو, آج سے 8 سال پہلے چلے جائے, پی آئی اے کی حالت کیا تھی دیکھیے, ریلوے کی حالت کیا تھی, آج آپ دیکھ لی کیا حالت ہے. یہ تو اگر ہم یہ اس وقت کر سکتے ہیں اب بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو. جنرل صاحب مجھے بریک لینی ہے, اور میں تو خیر میری جو رائے ہے وہ اس بارے میں یہ ہمیشہ رہی ہے کہ یہ جو جمہوریت آمریت کا فریب لوگوں کو دیتے رہتے ہیں, ایک ہی نظام ہے, وہ معاشی جبر اور آمریت کا, اس کو چلانے کے 2 طریقے رہے ہیں اور وہ اسی طرح رہے گا. لیکن ناظرین جو جنرل صاحب نے بات کی, ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ یہ اگر ہمارے ذاتی کاروبار یہاں بہت اچھے چل سکتے ہیں, جو ماشاءاللہ چل رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اب تو افراد نے صوبوں کو قرض دینا بھی شروع کر دیا ہے, تو پھر یہ ہمارے جو ریاستی پروجیکٹس ہیں وہ کیوں پیچھے جا رہے ہیں. مگر میں نے جو نقطہ اٹھایا, جو واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کیا اس نظام, یہ بنیادی طور پہ نظام جو ہے ایسا ہے کہ جس میں رہ کہ ہم اس کو 1 کروڑ بچے کو نہ جاب دے سکتے ہیں, نہ سماج کو ترتیب دے سکتے ہیں, نہ ہی دہشت گردی سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ جب